بڑھتے ہیں آیت نمبر 67 کی طرف۔ آیت کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ ما نہیں، کانا ہے، لنبی کسی نبی کے لیے، ان کے، یکونا ہوں، لہو اس کے پاس، اسرا قیدی، حتی جب تک کہ، یثخنا کثرت سے خون نہ بہا دے، فی میں، الارض زمین، تریدونا تم لوگ چاہتے ہو، عرض مال، الدنیا دنیا کا، واللہ اور اللہ، یریدو چاہتا ہے، الآخرہ آخرت، واللہ اور اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 67 کی تشریح و توضیح کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں غزوہ بدر کے قیدیوں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ غزوہ بدر کا جب واقعہ پیش آیا تو کافروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ قتل ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بن کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو بہت سے جو صحابہ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کو غالب آنا چاہیے، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کا بہت نقصان کیا اور وہ اللہ کے مشرک ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ عربوں میں اس کا رواج تھا کہ قیدیوں کے بدلے میں وہ فدیہ لیا کرتے تھے، یعنی کچھ مال، کچھ اماؤنٹ وصول کیا کرتے تھے، تو کچھ صحابہ کرام نے وہی مشورہ دیا کہ قیدیوں کے بدلے میں فدیہ وصول کریں اور ان کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح رحمی کرتے ہوئے اور اپنی رحم دلی کے بدولت اس کے سبب فدیے والی بات کو پسند فرمایا اور اس کو لاگو کر دیا۔ اب قیدیوں نے فدیہ ادا کیا اور جان چھڑا کر چلے گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غصے کا اظہار فرمایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ قیدیوں کو اپنے قبضے میں رکھتے، چاہیے یہ تھا کہ ان کو میدان جنگ میں ہی قتل کر دیا جاتا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ غزوہ بدر کا جو مارکہ تھا وہ اولین مارکہ تھا، وہ سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس کے ذریعے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی اور اسلام کی ہیبت بیٹھی تھی۔ وہ حق اور باطل کا مارکہ تھا۔ اس میں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کافروں کو ایک بڑے پیمانے پر قتل کر دیا جاتا، تو یہ ہوتا کہ جو باقی رہ جانے والے کافر ہیں وہ اسلام کی حقانیت کو مان لیتے، یا کم سے کم وہ آئندہ جنگ سے رک جاتے، مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز رہتے، اور مسلمانوں کی اور دین اسلام کی جو غالب صفت ہے، یعنی کہ جو اس کی حقانیت ہے، وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہوئے فدیہ قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا کہ نبی کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ ان کو قیدی بناتے، بلکہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا اور کثرت سے کافروں کا خون بہانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا مقصد کافروں کو مغلوب کرنا تھا، ان کی دلوں میں ہیبت بٹھانا تھا اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر کچھ مسلمان مال غنیمت اکٹھے کر رہے تھے، کچھ مسلمان کافروں کو قیدی بنا رہے تھے، اور کچھ مسلمان جو تھے وہ کافروں کا تعاقب کر رہے تھے تاکہ وہ واپس نہ آئے اور بھاگ جائیں۔ ایسے میں ایک صحابی تھے حضرت سعد، وہ سائڈ پہ کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے غصے کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کے چہرے پر ایسے تاثرات کیوں ہیں؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جم کر لڑتے اور سب کافروں کو قتل کر دیتے، بجائے اس کی کہ وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے یا قیدیوں کو باندھنے میں لگ جاتے، یعنی کہ جو کفار ہیں ان کو قیدی بنا لیتے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو آپشنز تو آلریڈی رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اللہ کے حکم کے خلاف
نہیں کیا تھا. 2 آپشنز ان کے پاس تھی, یا تو قتال کرتے, ان کو قتل کر دیتے, یا پھر یہ تھا کہ کافروں کے بدلے میں فدیہ وصول کر لیا جاتا. لیکن اس میں ایک اجتہادی غلطی تھی کہ وہاں پر اولین جو پیش قدمی تھی یا جو حکمت عملی تھی وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جاتا, لیکن ان کے بدلے میں فدیہ وصول کر لیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اس آیت کی مزید وضاحت جو ہے وہ اگلی آیت میں بھی آئے گی. تو بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. لولا اگر نہ ہوتا, کتاب لکھا ہوا, من اللہ اللہ کی طرف سے, سبقہ جو پہلے ہی سے تھا, لمسکم البتہ پہنچتا تمہیں, فیما اس کے بدلے میں جو, اخذتم تم نے لیا, عذاب عذاب, عظیم بڑا. بامحاورہ ترجمہ یہ ہے اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. تو جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں پر فدیہ وصول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا, ان سے فدیہ نہ وصول کیا جاتا. کیونکہ کیا ہونا تھا کہ وہ کافر تھے, انہوں نے مال ادا کیا اور وہ واپس چلے گئے. اب وہ دوبارہ سے سازشیں کر کے ایک نئی جنگ تیار کر کے مسلمانوں کو پھر سے تکلیف پہنچائیں گے. اگر ان کو قتل کر دیا جاتا تو اس کی نوبت نہ آتی. تو پھر اگلی آیت میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ لولا کتابن, یعنی کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ قیدیوں کے بدلے میں فدیہ وصول کریں گے. تو اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دیتے. اس میں بہت سے باریک نکتے آتے ہیں, آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ اس کا تعلق فدیے کے ساتھ ہے, یعنی جو فدیہ لیا گیا ایک تو وہ آپشنل تھا, یا تو قتال کیا جا سکتا تھا یا فدیہ لیا جا سکتا تھا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ قیدیوں کے بدلے میں فدیہ لینا اس کی اجازت رکھی گئی ہے. مسلمانوں کے لیے مال غنیمت یعنی فدیہ جو ہے وہ حلال ہے. اور دوسرا اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب تک کوئی امر یا کوئی نہیں واضح نہ ہو اور آپ کوئی عمل ایسا کریں تو آپ پر عذاب نہیں آ سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے قیدیوں سے فدیہ وصول نہیں کرنا, اسی لیے اس بات سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے عذاب بھی نہیں کیا. اور پھر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ جو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں وہ چاہے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کریں, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں کریں گے. تو چونکہ یہ بات طے تھی اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا. پھر مفسرین ایک اور بات کی اضافت کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو سکتا. تو ان آیات میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام نکات اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف.